کیوں آئی ہے؟ یہود کو بچانے کے لیے آئی. آپ کہہ رہے ہیں فرقہ ایجاد کیا، میں کہہ رہا ہوں انہوں نے پورا دین ایجاد کیا، اسلام کا ایک ورژن بنایا جسے فرقے کا نام نہیں دیا انہوں نے، اور وہ اسلام کے خلاف انہوں نے کھڑا کیا. اس میں یہ بھی ہے کہ یہ آباء و اجداد نبی سب کافر تھے، تصریح ہے قرآن کی، اور باقی واقعات بھی ہیں کہ راہب بھی پہچانتا تھا، عیسائی بھی پہچانتا تھا، یہود بھی پہچانتا تھا، پیدا ہونے سے پہلے بھی پہچانتے تھے، دیکھ کے بھی پہچانتے تھے. اگر نہیں پہچانتے تھے تو خود رسول خدا کے والدین نہیں پہچانتے تھے. یہ بڑا عجیب معاملہ ہے. ہے. وہ راہب، وہ نستورا ہاں شام کے اندر وہ پہچان گیا کہ یہ آنے والے وقت کے اندر اس کی بڑی عظیم ایک شان ہوگی، لیکن جناب ابو طالب نہیں پہچانتے. جن کے ابو طالب کو پتہ نہیں چلا، جن کے ذمے حفاظت ہے انہیں پتہ نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے. یہ اللہ کی حکمت عجیب ہے. اور اچھا، یہ ساتھ میں یہ کعبہ کے متولی بھی ہیں، کعبہ بھی سنبھال رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے. انہیں پتہ نہیں کیونکہ یہودی نریشن ہے، یہ ساری یہودی نریشن ہے. اچھا، ابھی آپ ایک آدھ جگہ تلاش کر رہے ہیں نا کہ یہودیوں نے کدھر کیا ہے. اگر آپ میری بات پہ آ رہے ہیں کہ جہاں سے میں لے کے چل رہا ہوں، تو یہ بڑا پھر اس کے بہت یعنی شاید جس بچے کو سمجھ میں آئے اس کو آج رات نیند نہ آئے. ہلا کے رکھ دیا ہے اپنے دماغ کو. اگر یہ تو لوگ ہل جائیں گے جو سن رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا ان کے ساتھ، یہ کس کو یہودیوں کی ایجاد کہہ رہے ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ابھی ہم کسی کو کوئی الزام نہیں لگا رہے، ہم تو کوئی نہیں کہہ رہے کون ہے. نہیں، آپ نے تو الزام نہیں لگایا، لیکن چونکہ اتنا بڑا طبقہ، حضرت اتنا بڑا طبقہ کان پکا دیے انہوں نے کہ یہ وہ گروہ ہے، یہ وہ گروہ ہے کہ جو یہودیوں نے ایجاد کیا. وہ ایک بندہ آیا اور اس نے اتنی ایک لسٹ بنا دی اور لوگوں سے کہا کہ علی کے بارے میں یہ کہو، علی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھو اور یہ رکھنے رکھے. مطلب یہ پوری دنیا کو لگا دی انہوں نے، ایک اکثریت کو مسلمانوں کی، اور اسی میں دور کر دیا. یہی یہودیوں کی سازش یہی ہے. دیکھیں یہاں الزام نہ آئے، ہم نے ایک ورژن تیار کیا ہے، اس پہ الزام نہ آئے. طریقہ کیا ہے؟ وہی الزام دوسرے پہ لگا دو، وہ دفاع کرتا رہے. صحیح. اس لیے ہم نے کبھی دفاع نہیں کیا. ہم ابھی کوئی دفاع، آپ نے سوال کیا ہم سے تو ہم نے یہ تو دفاع نہیں کیا کہ یہ نہیں ہوا. چھوڑ دیجئے اس کو، وہیں رہنے دیں، اس کو مسلم مان لیتے ہیں. اچھا، اس کو مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے آرگومنٹ کے لیے نا اس کو مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ذرا اصل حقائق تو سامنے آئے. تو وہ نریشن وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے بھی ہم بالکل دودھ کے دلے میں، اور کتنے ہیں اور کیا 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 ہے کیا کہوں. مدینہ میں جو سازشیں ہوتی رہی رسول اللہ کے خلاف، زہر بھی دیا گیا. ہاں، ابھی تو ہم کہہ رہے ہیں نا حتیٰ رسالت کی، آپ کی ولادت سے پہلے، جی ٹھیک ہے نا، یہ ساری سازشیں ہو رہی ہیں، اور ان سازشوں کو کور اپ کیا جا رہا ہے، انہیں چھپایا جا رہا ہے، اور اس میں کوئی ایسی چیز بیان نہیں ہو رہی ہے. دیکھیے اسی کا سلسلہ ہے کہ بشارتیں ہیں رسول آئے گا باقی ادیان سماوی میں، اور یہ بشارتیں ہم ابھی سیرہ کی کتابوں میں بیان بھی کرتے ہیں. جی، وہ ساری بشارتیں، ساری تو نہیں کہوں گا لیکن جو ان کی طرف سے بشارتیں آئیں وہ ساری رسول خدا کے خلاف ہیں. وہ یہودی نریشن. اچھا، آئے گا اور تلوار سے چھا جائے گا، اتنا خون بہائے گا. یہ کہتے ہیں ہماری کتابوں میں پہلے سے تھا. جب ادھر یہ ذہن بناتے ہیں کہ یہ خونخوار اور تلوار کے زور پہ اسلام پھیلانے والا آئے گا اور کرے گا، یہ تو تعریف بیان ہو رہی ہے نا. جی، اس کے بعد جب یہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے تلوار کے زور پہ پھیلایا، تو ادھر سے بشارت کو رکھیے، ادھر سے یہ الزام رکھیے. یہ الزام بالکل سیٹ بیٹھ جاتا ہے، اور کسی کو یہ نہیں ہوتا کہ یہ یہودی الزام لگا رہے ہیں، یہودی اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں. یہ تو بشارت ہے، ادیان سماوی میں، کتب سماوی کی بشارت ہے یہ. اسی لیے بنی قریظہ میں اگر کہیں کہ ایک دن میں رسول خدا نے 1000 کے قریب 900 کچھ افراد کو مار دیا ہے، تو مان لیتے ہیں. کس کی نریشن ہے؟ جی، یہ ہولو کاسٹ ہے. صحیح. ان کے خلاف جو ان کی نریشن ہے، ابھی یہ بچوں کو سمجھ میں ایک روایت بھی پیش کی جاتی ہے کہ قیامت کے قریب میں جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ہر درخت کے پیچھے، کہ وہ درخت خود کہے گا کہ میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو مارو، اس کو مارو. پتھر بھی کہیں گے کہ یہ تو، یعنی وہ اس میں خود ہی ایک نظر آتا ہے کہ یہود کے خلاف یہ اسلام گویا کہ شروع سے آخر تک وہ ہے ہی یہود کے خلاف.
ابھی بچوں کو نظر آ جائے گا ہر درخت کے پیچھے اگر تھوڑا سا یہ سن لیں. اچھا اچھا ہر پتھر کے نیچے بھی نظر آ جائے گا. یہ سب موجود ہے. یہ روایات جو آ رہی ہیں جی اس کو ایسی پروٹیکشن بھی دی ہے کہ آپ اس کے خلاف نہیں جا سکتے. اسے آپ کو ماننا ہی ماننا ہے. جیسے آج کل کی ریسنٹ تاریخ میں ہولوکاسٹ کے خلاف آپ اگر بولیں گے تو مغرب میں آپ کو جیل ہو جائے گی. اچھا اس کا مشابہ اگر میں یہاں مشرق میں آپ کو دوں تو وہ توہین صحابہ بل ہے. کہ اگر آپ بولیں گے اس نریشن کے خلاف جو یہودی نریشن ہے تو آپ کو جیل ہو جائے گی. یہ ایک وہ تقدس کا لبادہ بھی اڑوایا جاتا ہے. اب ان تمام باتوں کو سننے سے بھی انسان گھبراتا ہے کہ یہ کیا سن رہا ہوں. ہم یہود کے خلاف بول رہے ہیں, ہم کسی کے خلاف بول ہی نہیں رہے. یہود کے خلاف سے آپ کیوں اتنا کانپ رہے ہیں کہ یہود نے یہ سازش کی ہے. یہ رسول خدا کا جو چہرہ پیش کیا یہود نے کیا ہے. یہ یہود ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ایک سا ہولوکاسٹ ہوا تھا جہاں رسول خدا نے 1000 یہودیوں کو ایک دن میں تہہ تیغ کر دیا. بالکل ٹھیک ہے نا. یہ کس کے حق میں جا رہے ہیں؟ ابھی یہود کیا کر رہا ہے کہ حماس نے حملہ کیا تھا اور مارا تھا اس لیے ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم 50,000 کو بھی ماریں اور ابھی ان کو یہاں سے شفٹ بھی کرتے ہیں. ہمیں یہ حق حاصل ہے کیونکہ انہوں نے مارا تھا. تو یہ جو نریشن ہے یہودیوں کی یا اسلام کا جو ورژن ہے یہودیوں کا, اسے دیکھنا ضروری ہے. صحیح, اسے تلاش کرنا ضروری ہے. وہ آپ کو شروع سے ملے گا. وہاں سے آپ چلیں گے تو یہ یعنی رسول کی ولادت کے ساتھ ہی کچھ سازشوں کا آغاز. ولادت سے پہلے حضرت ہاشم کی شہادت. ہاں ہاشم کی, جناب ہاشم کی شہادت. جس دن یہودیوں کو یہ پتا چلا کہ خدا کا منصوبہ یہ ہے تو انہوں نے خدا کے منصوبے کے خلاف اپنا منصوبہ بنا لیا کہ ہم اس منصوبے کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. یہ بات وہاں سے چل رہی ہے. اور وہاں سے انہوں نے ایسا اسلام بنایا جو ان کو سوٹ کرتا ہو, جو ان کے مفادات کو پورا کرتا ہو. اور پھر اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ انسان کے اپنے جاننے کی ہیں. تو مدینہ کے اندر جو ہمیں نظر آتا ہے رسول اللہ ان یہودیوں کے ساتھ مدینہ جب آپ تشریف لاتے ہیں تو ایک میثاق کرتے ہیں, ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ ہم پیسفل انداز میں رہیں گے. حتیٰ کہ یہاں تک ہمیں ملتا ہے کہ اگر کوئی مدینہ کے اوپر حملہ کرتا ہے تو ہم مل کر اس کے خلاف لڑیں گے, تمہارا خون بھی ہمارے لیے محترم ہے. یعنی ہمیں تو اس جانب ہمیں نظر آتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مکمل طور پر اس کے اندر ہیں کہ ہم نے اخلاص کے ساتھ ان کو اسی سوسائٹی کا حصہ بنانا ہے. کوئی ہمیں اس جانب سے یعنی مسلمانوں کی جانب سے کوئی نفرت بھی دکھائی نہیں دیتی ہے. نہ فقط نفرت نہیں جی, یعنی ایک جانب تو یہ ہے, لیکن دوسری جانب ہمیں انہی روایات کے ذریعے بتایا جاتا ہے نہیں, اسلام یہ مکمل طور پر وہ ہمیشہ سے اس کی کوشش یہ ہے کہ اس یہودیت کو نہیں یا صہیونیت کو نہیں, ان یہودیوں کو ہی ختم کرنا چاہتا. جی اسی میثاق میں جی جو ایک کلمہ ہے, میثاق میں یہودیوں کو امت کہا ہے رسول خدا نے. امت یہ اتنا بڑا شرف ہے, اتنا بڑا دل ہے. اور جو حقوق انسان کے ہیں یا آئین کے ہیں یا کانسٹیٹیوشن کے ہیں اس میں اس کی تاریخ میں اس سے بڑا آج تک نہیں ہوا ہے. آج ہم نہیں کہہ سکتے, ابھی ہم امت کہیں گے تو صرف امت مسلمہ کہیں گے, ہم امت میں شامل نہیں کر سکتے. رسول خدا نے یہودیوں کو امت میں شامل کیا. جی جی, اور ایک قبیلے کا ان کا نام لے کے کہا تھا وہ رحمت للعالمین, جو یہ رحمت کا مظہر ہے, اس کے خلاف یہ مسلمان کون سا ورژن پیش کر رہے ہیں جو یہودی ورژن ہے کہ نعوذ باللہ خونخوار نبی تھا, جی خون آشام. اب یہ تعبیرات بھی بہت ہیں ان کی طرف سے, جو ایک دن میں اتنے یہودیوں کو مار دے. اتنے یہودی لائے گئے, لیکن جھوٹ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہوتا سند, اور سند کے اعتبار سے بھی بہت سارے آتے ہیں. 1000 یہودیوں کو لا کر مدینہ میں قید کر دیا گیا. اس وقت مدینہ کی آبادی 1000 تھی, ہزاروں میں ہی تھی, لاکھوں میں تو نہیں تھی. تو اتنی بڑی جیل کہاں تھی جس میں ایک نے 1000 کو رکھا تھا. جی جی, اور پھر ادھر ایک ایک کر کے ایک دن میں قتل کر دیا. بہر جھوٹ ہے. اتنے اگر قتل ہوتے تو وبا آ جاتی مدینہ میں. وہ تو چلے آپ کہیں رسول کے قتل سے وبا نہیں آئے گی,
ٹھیک ہے نا, وہ اس کی توجہ پھر بھی ہو سکتی ہے لیکن نہیں ہے. اس طرح کی روایات کا کیا مقصد رہا ہے؟ جیسے ایک بخاری کے اندر بھی ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ کچھ لوگ آئے رسول اللہ کے پاس, انہوں نے اسلام قبول کیا, تو ان پر مدینہ کی آب و ہوا راس نہیں آئی تھی, اور اینا قبیلہ کے تھے, تو حضور نے فرمایا کہ ان کو اونٹ کا پیشاب پلا دو. اور پیشاب انہوں نے پیا اونٹ کا, اور وہ باہر گئے, انہوں نے حضور کے اونٹ کو چرا لیا, لے گئے, ان کو پکڑا گیا اور ان کی ہاتھ پیر کاٹے گئے اور ان کی آنکھوں میں سوئیاں پھیری گئی. اور مسلم کی ایک روایت ہے کہ اگر تم رستے میں جا رہے ہو اور دوسری جانب سے ایک غیر مسلم آ رہا ہے تو اس کو رستہ اس پہ تنگ کر دو, اس کو دھکا دے دے کر اس کو سائڈ پہ گرا دو. تو کیا اسلام کی یہ تعلیمات ہو سکتی ہیں؟ جو یہودی ورژن ہے اسلام کو, یہی ہے نا, ہم ابھی وہی یہودی ورژن دکھا رہے ہیں نا. صحیح. ایک اسلام یہود نے بنایا ہے, ہم فرقہ نہیں کہہ رہے, ہم اسلام کہہ رہے ہیں. وہ یہی ہے, محال ہے. وہ جو رحمت للعالمین ہے وہ ہاتھ پاؤں کاٹ کے آنکھوں میں سیسا ڈال کے انہیں صحرا میں مرنے کے لیے چھوڑ دے. یہ پھر وہ پانی مانگتے تھے, انہیں پانی بھی نہیں دیا جاتا تھا. بات تھوڑی سی طولانی ہو جائے گی. جی. یہ ورژن منافقین نے بنایا ہے, صحیح, یہود نے بنایا ہے, نصارہ نے بنایا ہے, زنادقہ نے بنایا ہے, یہ ان سب نے مل کے بنایا ہے. ابھی تو ہم صرف یہود پہ ہیں. یہ ان سب کی پروڈکٹ ہے جنہوں نے ایسا اسلام بنایا ہے جس کا رسول, جو قرآن جسے رحمت للعالمین کہتا ہے, صریح نص سے قرآن کے خلاف اوصاف رسول کے لیے ثابت کرتا ہے. تو وہ پھر لمبی ہو جائے گی اگر ان سب کو, ہم صرف ابھی فی الحال یہود پہ رہتے ہیں کیونکہ ہم پہ ابھی یہود کا الزام آیا ہے. صحیح. جیسے وہ یہودیوں کا جیسے یہ ہے کہ رسول پر جادو ہوا اور انہیں کچھ علم بھی نہیں پتا تھا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں. بخاری کی روایت ہے, حتیٰ کہ بخاری میں یہ بھی موجود ہے کہ ازواج کے پاس گئے ہوتے تھے اور پتہ نہیں ہوتا تھا کہ میں گیا ہوں کہ نہیں گیا ہوں. یعنی ابتداء بعثت سب کچھ ہے. جی, یہ میں کہہ رہا ہوں نا, میرے سامنے تو اتنی چیزیں ہیں نا کہ ان کس کو بیان کروں. نہیں, آپ نے وہ ساری انڈیکیٹ کر رہی ہے نا ایک ایک چیز کہ وہ کون کون سی جگہ پر ہے, وہ کہاں ہے, کیا ہے, وہ سب معلوم ہے. جو صریح نص سے قرآن کے خلاف ہے اور ہماری مسلمات میں سے ہے, ہم نے اسے مانا ہوا ہے. میں تھوڑا سا بچوں کو مثال دینے کے لیے, جی, یہ جو سافٹ ڈرنکس ہیں, نام بھی نہیں لینا چاہتا, جی, سب کو پتا ہے یہ مضر ہے, اس کے باوجود پیسے دے دے کے کیوں پی رہے ہیں؟ اتنا پروپیگنڈا ہے. ٹھیک ہے نا, مارکیٹنگ ہے نا. ٹھیک ہے, سب کو پتا ہے یہ رحمت للعالمین ہے, اس کے خلاف مارکیٹنگ کیا ہے؟ ہم نے اسے مان لیا ہے, یہ تمام یہودی پروپیگنڈا مان لیا. یہ انتہائی عجیب ہے, اور یہ پروپیگنڈے کی طاقت کو آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں.